سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات بھی مل کے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا سیزن بڑھتا رہے، کم نہ ہو۔ اللہ نے رمضان کا ایک اور مزید دن ہمیں عطا نہیں کیا، بلکہ ایک جمعہ اور عطا کر دیا۔ لیکن پشاور وچ بھی ہن بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جنہاں نے 29 ہوئے، کہتے ہیں ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں۔ میں کہ ٹر بھی اتھے ہی جاؤ، روٹی اتھے کھانے ہوں، کپڑے اتھے پانے ہوں، تے عید سعودیہ نال کرنے ہوں۔ عجیب بات ہے، رہتے آپ پاکستان میں ہیں تو عید بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ عید بھی ہمارے ساتھ کرے، اور یہ تقاضا بھی ہے پاکستانی قوم کی وحدت کا۔ چند لوگ جو ہیں وہ ایک دن پہلے عید منا لیں، دوسرے جو ہے وہ بعد میں عید منائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوٹا سا تو ملک ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اللہ ہمیں اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، اس امت کو وحدت دے۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا سیزن بڑھتا رہے، کم نہ ہو، اور اللہ نے ہمیں ایک جمعہ عطا کیا ہے اور عطا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بلکہ ایک حضور کا فرمان سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی فضیلتوں والا ہے تے اے دعا کرن سونیاں 11 جڑے دوئے رو نہیں چاہیے، صرف روزے چاہیے۔ صوفیاء کرام نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو پچھلا جمعہ ہی جمعۃ الوداع سمجھ رہا تھا، سمجھ اس لیے رہا تھا کیونکہ چانس تو تھا آج عید کا۔ میں اس مناسبت سے آپ حضرات کو چند معروضات عرض کر چکا تھا، لیکن اللہ کریم نے الحمدللہ ایک اور جمعہ عطا کیا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، سال کے بھی 12 مہینے ہیں۔ آپ نہیں بولے نا سبحان اللہ؟ نہیں، ٹھہر جائے، میں بلواؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے فقرے پہ آپ بولیں گے۔ آپ اگر بالکل مضبوط بھی ہو جائیں نا، وعدہ بھی کر لیں اپنے آپ سے کہ نہیں بولنا، لیکن آپ کا جو قاضی اور اندر جج بیٹھا ہے نا، یہ آکھے گا نہیں بول۔ صوفیاء فرماتے ہیں سال کے مہینے بھی 12 ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے بھی 12 تھے، سارے ہے پتر ہی سن، لیکن یوسف جیا کوئی نہیں سی۔ سارے مہینے خدا کے ہیں لیکن رمضان جیسا کوئی نہیں۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کتنا زور لگا سکتے ہیں میرے ساتھ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں سال کے مہینے بھی 12، یعقوب پاک کے بیٹے بھی 12، انہاں وچ یوسف جیا کوئی نہیں، انہاں وچ روزیاں جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے یعقوب کے 12 بیٹوں کو، حضرت 11 بیٹوں کو حضرت یوسف کی برکت سے معاف کر دیا تھا، اسی طرح اللہ رمضان کی برکت سے سارے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے خیال ہے نتیجہ نکل ہی گیا پھر آج پھر نتیجہ نکل گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی سونی سبحان اللہ بولی ہے۔ مجھے پورے رمضان میں اتنی اونچی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی جتنی ابھی آئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ بھائی بس آخری روزہ ہے، کل انشاءاللہ العزیز اس ٹائم ملاں جلیں گے، گپ شپ لاواں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے آپ حضرات کو، کہہ دوں لیکن نہیں ابھی نہیں کہتا، ابھی بندے تھوڑے ہیں، ذرا بندے زیادہ آنے دیں پھر کہوں گا تاکہ پیغام سب حضرات تک پہنچ جائے۔ وہ بات پیغام کی ہے، وہ بات میسج کی ہے، اور میسج میں چاہتا ہوں کنوے ہو سب لوگوں تک، سب لوگ آ جائیں تو انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ کریم ہمیں راہ ہدایت کی توفیق دے۔ اللہ قرآن مجید کا جو جملہ، قرآن پاک کا جو فقرہ، قرآن پاک کا جو حصہ
آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ پھر سنیں فکرہ بہت بڑا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، یعنی کہ باقی رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ مٹاتا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ مٹاتا ہے، میں نہیں مٹاتا، آپ کا نرسری والا، آپ کا پریپ والا، آپ کا پہلی کلاس والا بچہ نہیں، اللہ مٹاتا ہے، اللہ لکھتا ہے۔ میں آخیا مولا میں تو تب لکھتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں ڈائری میں نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی، تو کیوں لکھتا ہے؟ آواز آہستہ ہے، میں چاہتا ہوں آواز ایک بار اونچی ہو، میں آپ کو فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں اس لیے کہ میں بھول جاتا ہوں، میں موبائل کا نوٹس نکال لیتا ہوں، وہاں نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ چیز مجھے بھول نہ جائے۔ میں کنٹیکٹ لسٹ میں کسی کا نمبر لکھتا ہوں اس لیے کہ نمبر ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے ڈیجٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کہیں بھول نہ جائیں۔ مولا تو کیوں لکھتا ہے؟ تو بھولنے سے پاک ہے، اور پھر مٹاتا وہ ہے جو غلط لکھتا ہے، مٹاتا وہ ہے جو غلط لکھتا ہے۔ مولا میں کیسے کہوں کہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ غلط لکھتا ہے، تو کیوں مٹا دیتا ہے؟ آواز آئی، نہ میں بھولتا ہوں، نہ میں بھولتا ہوں، نہ میں بھولتا ہوں، اور نہ مجھے مٹانے کی ضرورت ہے۔ مولا تو پھر کیوں لکھتا ہے، کیوں مٹاتا ہے؟ خوش نصیب بندہ بولے گا۔ آواز آئی، یار کہے لکھ دے لکھ دیتا ہوں، یار کہے مٹا دے مٹا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کے بولنے کی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی جو سبحان اللہ ہوتی ہے، یہ پورے ہفتے کا میری بیٹری چارج کر دیتی ہے، اور رمضان میں مجھے چارجنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عام دنوں میں پورے پنجاب میں ہوتا ہوں، ملک میں جاتا ہوں، مجھے چارجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رمضان میں صرف تسا نے وس پہ جانا اور مہربانی کی تھی، آج تسا ساری ہی کسرہ کر دیتی ہیں۔ یار کہتا ہے لکھ دے، لکھ دیتا ہوں، یار کہتا ہے مٹا دے مٹا دیتا ہوں۔ کوئی پوچھڑ نہ ماما لگنا ہے، کوئی پوچھڑ نہ چاچا لگنا ہے، میں جس کی چاواں لکھاں جس کی چاواں مٹاواں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ ہو، پیار سے بولا کریں، پیار سے بولا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے لکھ دے۔ مولا کیتی تے کوئی نہیں، فرمایا میں کیا پیاہنا، میں کیا پیاہنا، لکھ دے۔ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، گیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے ایتھے بہ کے، اللہ فرماتا ہے میں پیاہنا لکھ۔ اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کام کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ جا کے کام کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہن 2 نہیں 10 پوریاں لکھی۔ نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد وہ کام کر نہ پایا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی، وہ کام نہ کیا، فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ارادہ تے کیتا سی، کیتی کوئی نہیں، جیڑی لہی سی مٹا دیاں، فرمایا نہ رہن دے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کی نہیں ہے نیکی، ارادہ کیا تھا نا، اب رہنے دے، لکھی رہے۔ وہی آدمی جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور توانو کیا پتا ہے میں تو تسی کیڑے نبی نے امتی ہیں یار، کیا پتا ہے یار آسا کی، پتا تاں لگ سی جدو قبر بھی جاسا، پتا تاں لگ سی جدو حشر کے میدان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہم کتنے عظیم نبی کے امتی ہیں، جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو اللہ نے طور کے میدان میں چند تختیاں دیں، فرمایا موسیٰ جی ربا پڑھ کے آویں کل، آئے
مولا میں نے ایک امت کا ذکر ان تختیوں میں پڑھا ہے، وہ آئیں گے بعد میں لیکن عظیم سب سے بڑے زیادہ ہوں گے، اللہ او امت مینو دے دے۔ فرمایا چپ کر، تیری نہیں، سونے نہیں ہے، لے جا پھر یہ تختیاں پڑھ کے آ۔ حضرت موسیٰ پھر تختیاں اٹھا کے لے گئے، پھر آئے، یا اللہ میں نے ایک امت پڑھی ہے، میں نے ایک امت ان تختیوں میں پڑھی ہے جو ایک نیکی کریں گے لیکن ایک نیکی کے بدلے میں انہیں 10 نیکیاں ملیں گی، وہ امت مجھے دے۔ فرمایا پھر اتھے ہی ہاتھ پایا ہی، تیری نہیں، لے جا تختیاں پڑھ کے آنا۔ پھر اٹھائی تختیاں، پھر گھر لے گئے، پھر آئے دوسرے دن خدا کی بارگاہ میں، ہائے مولا میں ایک امت پڑھیے، میں ایک امت پڑھیے کہ او گناہاں نے پار لے کے قیامت نے میدان وچ آئے گی، لیکن ایک چھوٹی جئی پرچی انہاں نے اعمال نی کتاب وچ رکھی جائے گی، انہاں نیاں ساریاں نیکیاں گناہاں نیاں گٹھڑیاں او نیکیاں بدل جان گیاں۔ مولا اگر او 2 نہیں دیتیاں تے چل پھر اے مہربانی کر۔ فرمایا پھر اتھے ہی، تیری نہیں، ہاذا حبیبو ہاذا امت و حبیب، یہ میرے حبیب محمد کی امت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ میرے نبی کی امت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، کسی دن موقع ملا تو تفصیل سے یہ واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ اتھے سجدے گر گئے، عرض کی تھی مولا پہلی منگی ہے تو آکھیا ہے اے بھی اسے دیے، دوئی او بھی اسے نہیں ہے، تری او بھی اسے نہیں ہے، مولا پھر اس طرح کر نبوت مجھ سے لے لے اور مجھے اسے محمد کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ ہمیں کیا پتا ہم کتنے عظیم نبی کے امتی ہیں۔ بندہ برائی کا ارادہ کرے، فرشتہ کہتا ہے مولا نیکی کا ارادہ کیا تھا میں نے، ایک نیکی لکھی تھی، برائی کا ارادہ کیا ہے، لکھا؟ فرمایا کیتی تے نہیں سنا جے، لہا؟ فرمایا کیتی تے نہیں سنا جے، نہ لکھ۔ فرشتہ نہیں لکھتا۔ بندہ جب گناہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے مولا نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کی تو تو نے 1 کے بجائے 10 لکھوائیں، اب اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اب گناہ کر بھی بیٹھا، 10 لکھوں؟ فرمایا نہیں، تینوں نہیں سمجھ آ رہی، ہکی کیتا سنا، ہائے ہائے، ایک کی کیتا سنا، کوئی 10 کیتے ایک لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اجے نہ لکھی، اجے اس نے عمر نے 40 سال رہنے، اجے 35 سال رہنے، شاید کسی جمعے میں، کسی رمضان کی رات میں، کسی صبح سویرے میں آ کے میری بارگاہ میں چھپ جائے تے تینوں ایویں اپنا ریزر خراب کرنا پوے، اجے رہن دے، میں بھی کوئی سجدہ کر کے اس کے آنسو بہانے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم تو بہانے تلاش کرتا ہے، یہ رب کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کب میرے دربار میں آئے گا اور میری بارگاہ میں آ کے ایک آنسو بہائے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اقبال جواب شکوہ میں کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ہمارے تو کرم تھے، ہمارے تو بے پایاں کرم الطاف تھے سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی جو تو کسی قابل ہوتا، اور تیرے نال اساں کی کیا ضد سی، تو کسے قابل تا ہمار اللہ تیریاں چولیاں پر دے یار، تینوں رحمتہ نہ حقدار بنا دے یار۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ایک بندہ غالباً یہ واقعہ آپ حضرات کو پہلے کسی جگہ سے سننا ملا ہوگا، لیکن ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ہر خطیب کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ بتوں کا پجاری بت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اندھیری رات میں کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم عربی زبان میں بت کو کہتے ہیں۔ بندہ پریشان ہوئے، بے قرار ہوئے
اور کسی جملے کا بار بار تکرار کرے، اسے ریپیٹ کرے، انسان کی زبان وہ پھسل جاتی ہے۔ اچانک صنم کی جگہ پہ صمد نکلا۔ اللہ فرمایا جبریل کتنے ہیں؟ اے مولا، فرمایا جا میرے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے، مجھے پکارا ہے۔ جبریل عرض کی تھی مولا اے تے خاندانی بتانہ پجاری ہے، اس تے اج تک تیرا نام پل کے بھی کدے نہیں لیا۔ مولا اس نی زبان پھسل گئی ہے، اس سمد کہنا نہیں سی، اس صنم ہی کہنا سی، بس منہ سمد کہہ بیٹھا ہے، تیرا نہیں، اے بتاں دا۔ عابدے آواز آئی چپ کر جا، جانتا ہوں بتوں کا پجاری ہے، غلطی سے آج اس کی زبان سے میرا نام سمد نکلا ہے، ساری زندگی بتوں کے آگے کھڑا رہا، بت بھی نہیں بولا، آج میں بھی نہ بولوں۔ پھر جبریل فیصلہ تو کر، صنم میں اور سمد میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ سلامتی ہو آپ کو ایمان کی، سلامتی ہو رمضان کے اس مہینے کی عبادات کی، سلامتی ہو رات کی تراویح کی، سلامتی ہو قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ آئے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ کریم نے وحی کی، آپ کا ایک امتی ہے، اس نے 80 سال سجدہ کیا ہے۔ کتنے سال؟ بات کرنی بڑی آسان ہے، بات کرنی بڑی آسان ہے، لوگ تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ چوتھی بار نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس مک گیا۔ 80 سال ایک ہی کام کیا، سجدہ، اور سجدہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہتا ہے مولا ہے تو بھی بڑا کرما اللہ، لیکن تک نہ میں بھی عبادت نہ حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ ایک گل اللہ کی چنگی نہیں لگنی کہ بندہ کرے نیکی تو پھر لوکاں کی بانا پھر ہے، پھر او احسان جتلانا پھر ہے کہ میں اے کیتا ہے او کیتا ہے، راتی نفل پڑھے تو لوکاں نو آکے میں نو تنگ نہ کرو، تساں کی پتہ نہیں راتی میں نفل پڑھنا رہا، میں نو تنگ نہ کرو، میں آجی ہاں، میں قاری ہاں، میں فلاں ہاں۔ ایک چیز اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، جاؤ فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ ہے، آپ کا امتی ہے، اس نے 80 سال سجدہ کیا ہے، مانتا ہوں سجدہ کیا ہے، لیکن سجدہ کرنے کے بعد وہ اترایا ہے، وہ گھمنڈ اس نے کیا ہے، غرور کیا ہے۔ جاؤ اسے جا کے پیغام دے دو، ساریاں مک گئیاں نہیں، ختم ہو گئیاں نہیں، مٹ گئیاں نہیں، ساریاں غلطیاں بن گئیاں نہیں۔ میں ایمان سے بتائیں، حضرت موسیٰ گھر سے چل پڑے، اگر یہی حال حضور کے کسی امتی کے ساتھ ہوتا، نہیں بولے آپ، نہیں بولے، پتہ نہیں کب بولیں گے، نہیں بولے آپ، جمعۃ الوداع پہ بھی نہیں بولیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں بول سکتے، نہ کریں۔ اگر یہی حال حضور کے کسی امتی کے ساتھ ہوتا، اللہ نبی کو کہتا جا فلاں کسی امتی کو پیغام دے کے آ، تیریاں ساریاں ضائع ہو گئیاں، سرکار کدے بھی کروں نہ نکلنے، ہائے کدے بھی نہ نکلنے۔ ہر نبی نے اپنا مزاج ہونا ہے، ہر نبی نے اپنی طبیعت ہونی ہے۔ اللہ نے نبی اتھے ہی سجدے پہ جاونار آکھنار سونے ہو اگر ضائع کر دیتیا نہیں تے مہربانی کر، اس نیاں نیکیاں نہ تکی ماڑیاں رونیاں اکھیاں تکی۔ یہ شان ہمارے نبی کی، ہر نبی کا اپنا مزاج ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم گھر سے چل پڑے، جا کے بوئے تے دروازہ جا کڑکایا، بندہ باہر نکلیا، اس اللہ نے نبی کی دروازے اگے تکیا، آنا ہے موسٹ ویلکم، فخیر اگلے جی آیا نو، ست بسم اللہ، میں کتھے بالا تے کہہ دیاں اللہ نہ نبی ماڑے بوئے تے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی گلنا بعد وچ کرساں، جیڑی خبر لے کے آیا وہ کوئی چنگی خبر نہیں آ، خوش نہ ہو زیادہ، اس آکھیا سونے ہو کیڑی خبر لے کے آئے ہو؟ ہاں آپ نے فرمایا 80 سال سجدہ کر کے اللہ کریم نو کہنا رہا ہے کہ میں عبادت دا حق ادا کیتا ہے، ساریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں نہیں، ساریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں نہیں، ساریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں نہیں۔ دوبارہ نویں سروں نیکیاں شروع کر، دوبارہ نویں سروں عبادت شروع کر، دوبارہ نویں سروں سبق شروع کر۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے انہوں پیغام دیتا، میں کتاباں پڑھیا بندہ بوئے وچ کھلو کے نچن لگ پیا،
آپ نے فرمایا نچنا کیوں ہے؟ نچیا دے خوشی دے موقع تے جانا ہے، میں تینوں چنگا پیغام نہیں ماڑا پیغام دیتا ہے، تینوں تے ٹاواں مار مار کے رونا چاہیے ہے، 80 سال دیاں نیکیاں برباد کروا بیٹھا ہے۔ او بندہ کہندا ہے پاک موسیٰ کلیم میرا ہوش آواز ٹھیک ہے، عقل سلامت ہے، میرے کو نچن دی وجہ پچھو، نچن دی وجہ کیویں؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ نچن دی آدھا میں جاننا باؤ انہیں میری نیکیاں برباد کیتیاں نے، مینوں رونا چاہیے نچنا نہیں چاہیے، لیکن میں تے تاں خوشی نال نچیا وا کہ چلو یار دے ہونٹاں تے میرا نام تے آ گیا ہے، یار نے میرا نام تے لے لیا نا، چلو چنگا نہیں سلیا ماڑا ہی لے لیا، چلو یاد تے مینوں رکھیا، باقی میرا کم سی عبادت کرنا، میرا کم سی سجدے کرنا، میرا کم سی رمضان دن روزے رکھنا، میرا کم سی حج کرنا، میرا کم سی نیکیاں کرنا، قبول کر لوے تے مرضی نہ کرے تے میرا زور نہیں، کیونکہ مالی دا کم پانی دے، مالی دا کم پانی دینا، مشکاں بھر بھر لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، تے لاوے یا نہ لاوے، منے میں 80 سال سجدے کیتے نے، لیکن چلو تاں پیا خوش ہونا یار دے اونٹاں تے میرا نام تے آ گیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی رحمت بہا نہیں مانگتی، بہا کہتے ہیں قصاص کو فارسی زبان میں، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی ذات بہا نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے، بہانہ مانگتی ہے۔ اے لفظ ادھے منہ جوں ہی نکلے اللہ دا ابر کرم جوش دے اندر آ گیا، اور حضرت موسیٰ کلیم پیغام آیا، سونے ہو جاوے ہو نہیں، پہلے میں 80 سال دے ادھے سجدے ضائع کیتے ہیں، ہن انہیں جڑا جملہ بولے ہے او دے نال میرا ابر کرم برسن لگ گیا ہے، ہن ایتھے ہی انہوں پیغام دے کے جائے کہ تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں، تیرے وہ بھی مل کے بولے نا یار، تیرے وہ بھی سجدے ادا قیامت کا میدان ہوگا، دو بندوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، فرشتوں کو کہے گا دونوں کو پکڑو دوزخ میں پھینکو، فرشتے ان بندوں کے پیچھے بھاگیں گے، وہ دونوں بھاگ نکلیں گے، ہائے ہائے ہائے، فرشتے پکڑیں گے، ایک بھاگ کے دوزخ میں چلا جائے گا اور ایک بار بار مڑ مڑ کے اللہ کو دیکھے گا، ہائے ہائے مڑ مڑ کے اللہ نو دیکھے، مڑ مڑ کے اللہ نے کہیں گا میرے بھائیوں میرے دوستو دعا دا منظر اللہ اپنی اکھاں نال ویکھے گا، ایک بندہ 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 نس کے دوزخ چلا جائے گا، ایک مڑ مڑ کے رب کریم نو میں کہیں گا اللہ دعا نو ملائے گا، اور نس کے جان والے نو کہے گا تینوں ڈر نہیں لگا، دوزخ دا نام سن کے بڑے بڑے پہلوانا تے بہادراں دے پتے پانی بدل جاندن، میں جو ہی دوزخ دا نام لیا تے تو نس کے اندر چلا گیا ہے، تے جڑا بار بار مڑ مڑ کے ویکھے گا اللہ انہوں بلا کے آکھے گا تو مڑ مڑ کے کیویں خدا سے
ہن نصیب والا بندہ میری طرف توجہ کرے گا، میرے نال رابطہ رکھے گا، پتہ نہیں اگلا جمعۃ الوداع اگلے رمضان دا مینوں تینوں نصیب ہوے جاوے۔ اور کوئی دل دا مریض ہے، کوئی فالج دا مریض ہے، کوئی کینسر دا بیمار ہے تے جنوں کوئی بھی بیماری نہیں، پتہ ہی نہیں جے لگدا لوکاں دیاں جاناں پیاں نکلنیاں جے، تے لوگ صبح کہنے نے کل تے ویکھیا سی بازار دے اندر اسانوں شاپنگ کردا نظر آیا، پرسوں ویکھیا سی گڈی لے کے جانا نظر آیا، اور دوے دن ویکھیا سی مسجد دے اندر نماز پڑھدیاں جانا نظر آیا۔ اج چلا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او کوئی پتہ نہیں جے چلدا کیڑا کس ٹائم چلا جائے، کس ٹائم ساواں دی ڈوری کٹ جائے۔ بڑے غور نال سنو، میں تانوں جیو نیوز دیاں خبراں نہیں سنا رہا ہاں، میں تانوں سما تے دنیا چینل دیاں خبراں نہیں سنا رہا ہاں، تانوں مصطفیٰ دا فرمان سنا رہا ہاں۔ سیریس کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اللہ کریم جڑا دوڑ کے جائے گا انہوں بلائے گا، اور جڑا بار بار مڑ کے ویکھے گا انہوں بھی بلائے گا۔ جڑا دوڑ کے جائے گا انہوں آکھے گا لوکاں دا نام سن کے دوزخ دا پتے پانی ہو جانن، تو جلدی دوڑ کے کیوں ہے؟ وہ آکھے گا مولا جدوں تو دوزخ دا نام لے میرے پیراں تلیوں زمین نکل گئی ہے، میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں جان کے خوشی نال دوزخ چ نہیں گیا ہاں، بلکہ میں اس سوچ کے دوڑ لائیے کہ زندگی وچ تیری کوئی نہیں مننی، چلو اج ہی من لواں۔ جڑا بار بار مڑ مڑ کے ویکھن والا انہوں بھی میرا رب سونا بلائے گا، بلا کے آکھے گا تو مڑ مڑ کے کہہ تکنا سے میں جے آکھیا دوزخ جاتے تو بار بار مینوں کیوں ویکھدا سے؟ او بندہ رو کے آکھے گا مولا تو حکم تے کیتا ہے، تیرا حکم سا رکھا تے، لیکن میں ایک مولانا صاحب کو سنیا سی کہ عدل کریں، عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اچیاں شان والے اے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے موکل اے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ اے بخشے مینوں چکم بن جان اللہ۔ ایک بادشاہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، حکیموں نے کہا یہ بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، لا علاج بیماری سے لگ گئی ہے، یہ نہیں بچ سکتا۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے حکیم کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کے کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور رعایا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مینوں دس میری بیماری نہ کوئی علاج ہے، جلدی دس۔ اس تکیا بادشاہ نو نبض تکی، اس وقت جو تشخیص کا انداز تھا، بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ علاج مشکل بھی بڑا ہے اور مہنگا بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے واسطے کی کیڑی مشکل، پتہ نہیں ہماری کتنی طاقت ہے، باقی جتھے تک پیسے نہیں گل ہے تو بول، میں اتھے سونیاں تے چانیاں نے ٹھیر لا دے سا، میری بیماری نہ علاج دس، کیڑا علاج ہے؟ اس آکھیا جناب آپ کی بیماری کو میں نے غور سے دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کوئی 8-7 سال کا بچہ مل جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کا تازہ خون نکالا جائے اور اس خون میں ایک دوائی تیار ہوتی ہے، میں گارنٹی دوں گا کھانے کے بعد آپ کو شفا ملے گی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، 17-18 سالانہ بچہ، اپنے نوکروں سپاہیوں کو بلایا، بادشاہ بڑا نیک سی، رعایا پہ بڑا مہربان تھا،
پاکستان کی کوئی حکومت ہوتی تھی آکھے یار بھائی زور زبردستی نہ آپ کے لے آؤ، وہ بادشاہ جو ہے بڑا نیک تھا، اس نے کہا بھائی سنو زور زبردستی نہیں کرنی، صلح صفائی نال اپیل کرنی ہے، اگر مل جائے تو لے آنا ہے، میری بیماری نہ علاج اسے چے۔ ٹر پہ نوکر ایک بندے کو گئے، اس آکھیا توبہ کرو اسی بچہ دئیے، بادشاہ نہیں بچنا تو نہ بچے، اسی کیوں دئیے بچہ؟ ماں کیسے اپنا بیٹا دے، ہائے باپ کیسے اپنا بیٹا دے؟ ماں جنہیں 9 مہینے اپنے بچے نو 100 دیاں خوراکاں دیتیاں، ایک قدر ہی اولاد دو ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا، قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نام۔ ماں کیویں دے اوے ماں جنہیں 9 مہینے اپنے بچے نو 100 دیاں خوراکاں دتیاں، انہوں خون جگر دے کے پالے اور انہوں جتن نال جنم دیتا ہے۔ ماں کیویں اپنا بچہ دے وے، باپ کیویں دے وے؟ اوے نوکراں نے لوکاں دے دروازے کھڑکائے، کوئی بندہ اپنا بیٹا بچہ تیار دین واسطے تیار نہ ہویا، تے سپاہی مایوس ہو کے چلے، ایک جنگل چو گزرے تے دور ایک ڈیرے تے ایک پھٹی پرانی چار پائی تے 2 بڈھی بڈھا بیٹھے، اور انہاں دے سین تے ویڑے دے اندر ایک 7-8 سال دا بچہ پیا کھیڑن لائے۔ انہاں جڑا بڑا سپاہی سی انہاں نو کہندا ہے ملنا تے کوئی نہیں، نا امیدی بڑی ہے، لیکن تجربہ کرنے وچ حرج کوئی نہیں، آخری چکر لا لینے آ۔ او سپاہی آئے آ کے انہاں بڈھی بڈھے نو سلام کیتا، انہاں پرت کے سلام دا جواب دیتا، تے ایک سپاہی بڑا سیانا آنا تو گل نہیں کرنی میں گل شروع کراں گا۔ او بڈھے دے نیڑے آیا آدھا بابا جی کیا حال ہے؟ بابا کہندا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آدھا بادشاہ سلامت دے بارے تواڈا کے خیال ہے؟ بڑھا آنا اسانا بادشاہ اوئے ہوئے وہ بڑا نیک بندہ ہے، وہ بڑا چنگا بندہ ہے، اے جنگل اچ بیٹھے ہیں، نہ کدے چور آئے نہ کدے ڈاکو آئے، یہ اللہ کے کرم کے بعد بادشاہ کی مہربانی ہے، نہ کدے چور پہ نہ کدے ڈاکو پہ، بڑا ہی چنگا بندہ اسانا بادشاہ، بڑا ہی چنگا ہے۔ اللہ اس نے عمر لمبی کرا ہے، اللہ اس نے بچیاں کی سلامت رکھا ہے۔ وہ صفائی آنا ہے، اے ہی موقع ہے گل کرنا آنا ہے بابا جی جس بادشاہ وارے دعا پہ منگنے ہو نا وہ چند دنوں نا مہمان جی۔ بڑھے آکھیا کیا ہویا بادشاہ کی؟ انہوں نے آکھیا بادشاہ کی بیماری لگ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے یہ نہیں بچ سکتا، لا علاج ہے، اور ایک حکیم ملا ہے اس نے ایک علاج بتایا ہے، وہ بڑا مہنگا ہے بڑا مشکل ہے۔ اس بڑھے آکھیا وہ کیڑا علاج ہے؟ انہیں آکھیا 7-8 سال نہ بچہ مل جائے اور ادھے تازے خون سے ایک دوائی تیار ہوتی ہے، مرکب بنے گا، اس سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سپاہی کہنے لگے اساں لوکاں نے بوئے کھڑکائے، کوئی بندہ بادشاہ کی بچانا ہی نہیں چاہنا بابا جی کیا کریے؟ ہوئے بڑھا بڑا سیانا سی آنا ذرا تھوڑا جہا سیڈ تے آو میں بڑھی نال گل کر لواں، ہوئے ہوئے مشورہ کر لواں۔ او بزرگ بندہ اپنی بیوی نو آ کے کہندا ہے اللہ لیے اللہ نے سانوں بیٹا عطا فرمایا ہے لیکن عمر دے آخری ایام میں عطا فرمایا ہے، اساں بچے دی جوانی ویکھنی نہیں، ایدی کمائی کھانی نہیں، اے بچہ ہے پیارا ضرور ہے لیکن اگر اس بچے دی وجہ تو بادشاہ دی جان بچ جائے پورے علاقے دا فائدہ ہے، پوری رعایا دا فائدہ ہے، پورے ملک دا فائدہ ہے، کیوں نہ اسی اپنا بچہ دے دے بھی ہے۔ ماں بھی راضی ہوئی تے دو ماں پیو نے بچے دا بازو پکڑ کے سپاہیاں نو پکڑایا تے بچہ رو پیا، آسمان وال بچے نے ویکھیا لیکن ماں باپ تیرین سپاہی لے جانا چاہنن، او کلا بچہ کے کردہ مردہ کے نہ کردہ چل پیا بادشاہ دے دربار وچ پہنچیا، خوشی دیاں شہنائیاں بجیاں تے جناب خوشی دے ترانے بجے کہ بچہ مل گیا، بادشاہ دی جان بچ جائے گی۔ اوے بھرے دربار وچ بادشاہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں وزیراں دیاں کرسیاں نے تے چھوٹا جہا بچہ
بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑا ہے تے بادشاہ بول کے کہندا بلاؤ کسائی نو جڑا ذبح کرے اور منگواؤ برتن تے چھری جدے نال ذبح ہو کے خون برتن دے اندر آئے گا. آ گیا کسائی لے آیا چھری تے لے آیا برتن. اوے 8 سال دا بچہ بھرے دربار بادشاہ دے اندر کھڑا ہے. سب تو پہلے بادشاہ نو بچے نے اپنی نظراں جھکا لیاں اور اپنی نظراں نیویاں کر کے بڑی دیر تک سوچدا رہا. پھر بچے نے نظراں اٹھائیاں وزیراں ول ویکھیا مشیراں ول ویکھیا. انہاں تو نظراں ہٹا کے نا معصوم بچے نے بادشاہ دے چہرے ول ٹک ٹکی لا لئی تے بادشاہ نو تکدا رہا روندا رہا. پھر بادشاہ تو نظراں ہٹا کے بچے نے آسمان ول اٹھائیاں ویکھدا جائے روندا جائے ویکھدا جائے روندا جائے. میں پڑھیا اے بچہ کیوں ہی رونا شروع کیتا. بادشاہ اپنے تخت تو اٹھیا اور اپنا تاج بچے دے قدماں چ رکھ کے کہندا ہے اوے بچیا ہور نہ ویکھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. تیرے ویکھن وچ اے کمال ہے کہ اللہ نے میری بیماری دور کر کے تے مینوں صحت تے دولت عطا فرمائی. اے تاج لے لے اے حکومت لے لے. آئندہ کے بعد تو بادشاہ ہے میں تیرا مشیر اور نوکر ہوں. میں مشورہ تینوں دینا رہساں باقی تو جان تیری سلطنت جانے. لیکن بچیا ایک گل میں پوچھنی ہے مینوں اے نہیں سمجھ آیا سب تو پہلے تو تھلے تکیا ہے پھر وزیراں ول تکیا ہی پھر مشیراں ول ویکھیا ہی پھر میرے ول ویکھیا ہی تے پھر جوں ہی اتے ویکھیا ہی تے میری جسم چو بیماری دور ہو گئی ہے. میں تیرے کو پوچھنا چاہنا اس ویکھن دے اندر کے راز سی. اوے معصوماں دیاں اداواں بھی نرالیاں معصوماں دے جواب بھی نرالے. او بچہ کہندا ہے میں جدوں نظراں جھکائیاں میں دل وچ سوچیا ماں باپ دے بچے نو کنڈا نہیں برداشت کر سکدے. میرے ماں باپ کتنے ظالم نے جنہاں اپنا چھوٹا جہا بچہ ذبح کرن واسطے سپاہیاں دے حوالے کیتا ہے. اور جدوں میں وزیراں مشیراں ول ویکھیا اس غرض نال ویکھیا کہ انہاں دے بھی تے معصوم بچے ہون گے. اے کتنے ظالم نے. شاید کوئی بندہ کھڑے ہو کے تینوں ڈک دے خبردار بادشاہ بچے دا خون نہ کری. تے مینوں کسے مشیر وزیر دی اکھ وچ رحم نظر نہیں آیا. پھر میں تیرے چہرے ول ویکھیا اس غرض نال کہ بادشاہ ملک دا باپ ہوندا ہے. تو کیسا باپ ہے جڑا ایک ننے بچے دی زندگی دے چند سال ودھان واسطے جان لینا چاہنا ہے. اوے بادشاہ مینوں تیریاں اکھاں وچ وی ترس نظر نہیں آیا. میں ماں باپ نو یاد کیتا مینوں انہاں چو ترس نہیں ملیا. وزیراں مشیراں ول ویکھیا مینوں انہاں چو رحم نہیں ملیا. تیرے ول ویکھیا مینوں انہاں چو تیری اکھاں چو رحم نظر نہیں آیا. پھر میں اس غرض نال اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا. میں کہیا سولا سارے منہ موڑ لینی تو تے ناراض نہیں ہویا. سارے منہ موڑ لینی تو تے ناراض نہیں ہویا ہے نا. اقبال کہندا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بلانے کی دیر ہے رب کے معاف کرنے کی دیر نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم چلتا ہوں. جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم پڑھتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. 2 باتیں انتہائی ضروری بات آپ حضرات سے عرض کریں. عید کے موقع پہ لوگ جاتے ہیں ان گھروں میں جن کی ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کوئی فوتگی ہو جائے اور جا کے وہاں پہ رونا دھونا کرتے ہیں سوگ کرتے ہیں ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں. اور کئی گھروں میں یہ رواج ہے بلکہ رواج ہے نہیں ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج اب تک موجود ہے.
آپ تھوڑی سی غور کریں تو شاید آپ کے پڑوس میں کوئی دائیں بائیں کو بندہ آپ کو بھی مل جائے کہ وہ ان کا کوئی اگر بندہ فوت ہوا تو وہ پہلی عید کے موقع پہ اچھے کپڑے نہیں پہننے دیتے اپنے بچوں کو، عید کی مبارکباد نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، نہ زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسئلہ سن لیں بڑی غور سے، میں تمام احباب کا انتظار کر رہا تھا کہ جب مجمع ہو جائے تو میں آپ کو میسج دوں۔ میری اپیل ہے آپ حضرات سے، مان لیں تو مہربانی، نہ مانیں تو میری زبردستی نہیں، لیکن نصیبوں والا بندہ ہے جو اپنا رواج چھوڑ کے حضور کی سنت کو سینے سے لگاتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے رواج کو فوقیت دے اور حضور کی سنت کو پشت کرے، وہ بد نصیب ہے بندہ۔ عید الفطر والے دن پھر سن لیں، عید الفطر والے دن مبارکباد دینا، مبارکباد لینا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، زیب و زینت کرنا اور اپنے خامد کے لیے عورتوں کا بناؤ سنگار کرنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور مردے کا جو سوگ ہے وہ صرف 3 دن ہے، بس 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، حدیث کے مطابق 3 دن سوگ ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اس سے زیادہ دعا ہے، اس سے زیادہ ایصال ثواب ہے، وہ ساری زندگی کے لیے۔ عید والے دن مہربانی کرے وہ حضرات جن کے دنیا سے جانے والوں کو دنیا سے گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں، ایسا کم ہی ہوتے ہیں جو 29 رمضان کو فوت ہوتے ہیں، ان کے تو وہ بھی 3 دن باقی ہوتے ہیں عید پہ، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی کر رہا ہوں جن کو فوت ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ ان کا سوگ کر رہے ہیں کہ جی اب پہلی عید آ گئی ہے، ہم نے کپڑے نہیں پہننے، ہماری خواتین میک اپ نہیں کریں گی، ہم عید کی مبارکباد نہ دیں گے نہ لیں گے۔ وہ بات یہ سمجھ لیں اور سن لیں غور سے، وہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ حضور کی سنت کو ٹھوکر مار رہے ہیں۔ 3 دن سوگ ہے، 3 سے زیادہ دن سوگ نہیں ہے۔ آپ اگر مردے کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں عید والے دن تو جائیں، اس کے لیے جا کے دعا ضرور کریں۔ اگر کسی بندے کو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جس بیٹے کا باپ چلا گیا، جس بیٹی کی ماں چلی گئی، جس بھانجے کا ماموں چلا گیا، جس چچا کا بھتیجا چلا گیا، وہ رو رہا ہے، دنیا سے جانے والے کے لیے بے ساختہ رونا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں باقاعدہ پری پلاننگ منصوبہ بندی سے سوگ منانا اور اس کے لیے لوگوں کو ابھارنا، یہ حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو معاشرہ یہ کام کرتا ہے وہ ظلم ہے، وہ باز آ جائے اس چیز سے اور وہ حرام کام چھوڑ کے حضور کی سنت کو اپنائے۔ عید والے دن انشاءاللہ مبارکباد دینی بھی ہے، مبارکباد لینی بھی ہے، انشاءاللہ بولے۔ عید والے دن جس سے ناراض ہیں سینہ ملانے کے بعد اس کے ساتھ اپنا دل بھی ملائیں گے انشاءاللہ، دل کے کینے نکال کے وہ مصطفیٰ کا مدینہ بنائیں گے۔ ایک اور بات بڑی ضروری، میں نے 2 باتیں آپ کو عرض کی تھی، ایک ہو چکی ہے، دوسری عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے علماء کرام اور صوفیاء کرام اور محدثین کرام اور صحابہ کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ سارے رمضان کا خلاصہ وہ جمعوں میں ہے اور جمعوں کا خلاصہ وہ لیلۃ القدر میں ہے، اور سارے رمضان اور لیلۃ القدر کا خلاصہ چاند رات میں ہے۔ وہ بندے نہ بولے وہ جنہیں اپنی ساری شاپنگ آج راتی کرنی، آج ہی کمرشل جانا ہے، آج ہی صدر جانا ہے، انہیں اپنے کارا لیں کی آنکھیں ہے، باقی روزے دن تنگ نہ کرے ہو، صرف عید راتی تو سنال جاواں گا۔ وہ بندے نہ بولیں، باقی جن کا ارادہ ہے آج رات کو دعا مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، وہ ایک بار سبحان اللہ بول دیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی 1، حضرت عبداللہ بن عباس 2، حضرت عبداللہ بن عمر 3، یہ 3 صحابی ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تمام گناہگاروں کو پہلی راتوں سے ملا کر انہیں اتنی تعداد میں معاف کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نا نا، لیلۃ القدر مراد نہیں۔ حضور نے اس رات کا نام بھی نہیں لیا، حضور نے ایک فقرہ بول کے اپنے امتیوں کو پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا مزدور کی مزدوری لبنی ہے اینڈ تے، جدوں وہ مزدوری کر کے پھر اس کی مزدوری لبنی ہے۔ حضور نے یہ پیغام دیا کہ آج کی رات
شبے چاند کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ وہ مزدور کتنا پاگل ہے جو پورا دن باٹے اٹھاتا رہے، اینٹیں ڈھوتا رہے، اٹھاتا رہے اور گارے لگاتا رہے، جب مزدوری کا ٹائم آئے تو منہ پھیر کے پرے چلا جائے۔ ہر بندہ اسے کہے گا اوے پاگل، پورا دن پسینہ بہاتا رہا ہے، اب مزدوری کا ٹائم ہے، اب تو اپنے مالک کے قریب جا تاکہ اپنی شان کے مطابق تجھے مزدوری دے۔ اور کوئی مزدوری دیتا ہے 1500 روپیہ، کوئی مزدوری دیتا ہے 2000 روپیہ، میں قربان جاؤں ہر بندہ اپنی شان کے مطابق مزدور کو مزدوری دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رب کی مزدوری کتنی اونچی ہوگی، اس رب کا تحفہ کتنا اونچا ہوگا جو اپنے بندوں کو کہے گا آپ کے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، زیادہ نہ کر سکیں۔ میری اپیل ہے آپ حضرات سے، آج کی رات کم از کم 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھنے، ہاتھ اٹھا کے بول دیں انشاءاللہ۔ ہاتھ ابھی نیچے نہ کریں، ہاتھ ابھی نیچے نہ کریں، آپ سب حضرات کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ آپ کی حاضری میرے پاس نہیں لگ رہی، خدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے۔ آپ ضرور جائیں، اللہ کی حضور سب سے ماڑی اور پیڑیاں جائیاں وہ بازارن، اور سب سے خوبصورت جگہیں وہ مسجدیں ہیں۔ آج رات بازاروں میں جائیں گے، وہاں شیطان سے ملاقات ہوگی، اور مسجد میں آئیں گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بولیں کم از کم 2 نفل صلاۃ التوبہ کے آج رات کو پڑھنے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ زیادہ نہ کر سکیں، کم از کم یہ ضرور کرنا ہے۔ اعتکاف والوں کے ساتھ محبت سے ملیں، انہیں رخصت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان سے دعائیں لیں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ آج رات لیلۃ الجائزہ ہے، جو حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں سمیت لیلۃ الجائزہ، حضور فرماتے ہیں یہ لیلۃ الجائزہ ہے، بہت قیمتی رات ہے۔ میں نے آپ حضرات کو خبر دی ہے، میسیج دیا ہے، آپ کی مہربانی ہے عمل کر لیں، اگر نہ کریں تو پھر بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ میں ضرور عرض کروں گا، یہ رات جو بندہ موقع مس کر دے گا وہ زندگی بھر پچھتاتا رہے گا۔ سرائکی کے چند جملوں پہ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دم جی ساں، یہ دم جی ساں، یہ دم جی ساں، یہ دم جی ساں، یاد کرے سا برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ مل کے بولے میرے ساتھ، یہ دم جی ساں، یہ دم جی ساں، یاد کرے سا برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ امت نبی تے نازل ہویاں، رحمتاں رب رحمان دیاں۔ یہ دم جی ساں، یاد کرے سا حافظ رہے قرآن سنیں دے، سنن والے پہ لذتاں پیندے۔ حافظ رہے قرآن سنیں دے، سنن والے پہ لذتاں پیندے۔ ایک کھوٹ دلاں دے صاف تھی ویندے، ایک کھوٹ دلاں دے صاف تھی ویندے۔ آیتاں سن قرآن دیاں، مل کے بولے میرے ساتھ، یہ دم جی ساں، یاد کرے سا برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ یہ دم جی ساں، یہ دم جی ساں، یاد کرے سا برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ امت نبی تے نازل ہویاں، اے جے توں آسیں اگلے سالے، روزے رکھ سن قسمتاں والے۔ جے توں آسیں اگلے سالے، روزے رکھ سن قسمتاں والے۔ کئی ونج سو سن قبر وچالے، حسرتاں چھوڑ جہان دیاں۔ امت نبی تے نازل ہویاں، رحمتاں رب رحمان دیاں۔ یہ دم جی ساں، یاد کریں ساں۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک